बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर अकबर सलाह अकबर शहनशाह अकबर, हिंदुस्तान के शहनशाह अकबर तक ये तारीख है। उसकी हम किस्त नंबर 8 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम मुल्तान की तस्खीर का इरादा सुल्तान महमूद गजनवी ने किया। वाली मुल्तान हमीद लोदी अमीर नासरुद्दीन सबतगीन के साथ अखलास रखता था और इसकी खिदमत शाइस्ता बजा लाता था। पोता अबुल फतह दाऊद भी अपने दादा के तरीके पर चलता था और सुल्तान की इताअत करता था। मगर जब बल्दा बटनीर के मुआसरा में सुल्तान मसरूफ था तो इसने खारिज अज अकल हरकत शुरू की। सलाह वक़्त देखकर सुल्तान महमूद गजनवी इस साल तो कुछ बोला नहीं। दूसरे साल में सुल्तान महमूद गजनवी को इसकी खबर हुई कि अबुल फतह करमती अपनी खबासते नफ्स से मुल्तान के बशिंदे को करमती बनाना चाहता है। तो बंदगान खुदा को अलहाद और जंदका से बचाने के लिए इसने हुक्म दिया कि मुसलमानों का लश्कर तैयार हो। वो ये लश्कर लेकर मुल्तान की तरफ बरसात में रवाना हुआ। बारिश से दरिया चढ़े हुए थे, इससे सुल्तान के साथियों को दुश्वारियां पेश आई। सुल्तान ने हिंद के राजा अनंत पाल से दरखास्त की कि वो इसको अपने मुल्क में से गुजरने दे। राजा ने दरखास्त को मंजूर ना किया और मुकाबले के लिए खड़ा हो गया, जिसका नतीजा इसके हक में ज़ाहिर हुआ। फिर इसका यह इरादा बना कि अव्वल अनंत पाल का झगड़ा चुकाए और नीचा दिखाए। बावजूद के इसके जंगलों पर राजा का बड़ा इख्तियार था, मगर सुल्तान ने दरख्तों को काटना, आग लगाना और आदमी को कत्ल आम ऐसा शुरू किया कि राजा तमीन गांव में भागने दौड़ने लगा। जहां जहां ये राजा भाग कर जाता वहीं उसके ताक़ब में सुल्तान महमूद गजनवी भी जाता था। राजा के मुलाजमों को या तो जंगल और दरादून के दरिंदे शिकार करते या भाग कर कश्मीर में पड़ा लेते। सुल्तान महमूद गजनवी ने वरदून का तक ताक़ब किया, दरून तक ताक़ब किया तो अनंत पाल कश्मीर भाग गया। जब अबुल फतह वाली मुल्तान ने राजा अनंत पाल का यह हाल देखा तो इस तरह सुल्तान के आगे भागता फिरा, तो इसने जाना कि मेरी हकीकत क्या है, मैं सुल्तान से बरसरे मुकाबला आ सकूं। इसलिए इसने यह इरादा किया कि जितना माल है इस सब को हाथियों पर लाद कर सरांदीप चला जाऊं और सुल्तान के लिए मुल्तान खाली छोड़ जाओ। मगर सुल्तान कब इसको फर्ज देना चाहता था। इसने तो मुल्तान का मुआसरा किया। अबुल फतह मुहतसीन हुआ। 7 रोज तक मुआसरा रहा। अबुल फतह ने मिन्नत समाजित करके इन शराइत पर सुलह कर ली कि 20,000 दिरहम सुर्ख साल नजर दिया करूंगा और अलहाज से एतराज करूंगा और हकाम शरई को जारी करूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन शराइत को इसलिए मंजूर कर लिया कि अरसमान जाजब हाकम हरात ने कासद उड़ाकर सुल्तान को खबर दी थी कि लश्कर एलका पहुंचा और खराबी मचा रहा है। इस सबब से सुल्तान जल्द गजनी को रवाना हुआ। महमात भटिंडा वादी हिंद राजा सिख पाल के हवाले कर गया। हर मजहब का यह कायदा हमेशा चला आता है कि जितनी मुद्दत उस पर गुजरती है इतनी ही इसकी तफरीक होती है, यानी बिदती फिरके नए नए पैदा होते जाते हैं। मजहब इस्लाम भी इस कायदा से मुस्तस्ना ना था। इसमें भी बिदती फिरके पैदा होने शुरू हुए थे। बाज फिरकों ने वो बिदात अख्तरा की कि असल इस्लाम का हिस्सा इनके मजहब में थोड़ा ही बाकी रहा। इन बिदती फिरकों में से फिरका करमती है, जो फिरका अस्मेलिया के एक शाख है। गोवा इन दिनों फिरकों के मसाइल में फर्क है, मगर मौरख अपनी लाइल्मी से ऐसा इनको खल्त मल्त करते हैं कि मालूम नहीं होता कि इनकी मुराद किस फिरका से है। इस अब्दुल्ला के मरीदों में एक अहमद था जिसका नाम बादशाह करमता हुआ। इसका अरूज 278 हिजरी में हुआ। वो करमती मजहब का बानी है। करमता के मैंने अरबी खत के बारीक और तंग लिखने के काम के नजदीक कहने के इसी सबब से अहमद को करमता कहते हैं कि वो पेचीदा और बारीक तौर पर मजहब सिखाता था। इसी के नाम से उसके फिरका का नाम करमती हुआ, जिसकी जमा करामता आती है। उसने शहरी और जंगली कौमों के जिनका कुछ मजहब ना था और अकल से भी खारिज थी, अपने दीन की तरफ दावत दी और नामा लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
فرج بن عثمان رہنے والا قریہ نصرانیہ کا لکھتا ہے کہ میں سچ مچ سچ کی طرف سے جو کلمہ ہے دعوت کرتا ہوں۔ وہی مہدی تھا، وہی احمد بن محمد بن حنفیہ تھا، وہی جبریل تھا۔ اب انسان کی صورت سچ مچ بنا ہے اور مجھے کہا کہ تودی دعوت کرنے والا ہے اور حجت ہے اور ناکہ سالہ ہے اور آخر عیسیٰ ہے، یحییٰ بن زکریا اور روح القدس ہے۔ اس کو یہ بتایا کہ نماز کی 4 رکھتے ہیں اور 2 طلوع شمس سے اور 2 غروب شمس سے پہلے۔ ہر نماز کی اذان یہ ہے کہ مؤذن 3 دفعہ کہے اللہ اکبر اور 2 مرتبے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان آدم رسول اللہ اور اشہد ان نوح رسول اللہ اور اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد ان احمد بن محمد بن حنفیہ رسول اللہ۔ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہو اور اتوار کا دن یوم صلب سے اس دن تعطیل چاہیے اور ہر نماز میں سورہ فتح پڑھے جو احمد بن محمد بن حنفیہ پر نازل ہوئی ہے۔ روز 2 روزہ مہر جان اور نمروز کے دن رکھے۔ شراب حرام، خمر حلال، جنابت سے غسل کرنا لازم نہیں آتا، مگر نماز کے واسطے ضرور فرض ہے۔ جس جانور کی کچلی اور دانت ہوں اس کا کھانا درست ہے۔ اس فرقہ نے 290 ہجری میں شام پر بڑا ہولناک حملہ کیا، 311 ہجری میں بصرہ اور کوفہ کو لوٹا اور ابو طاہر کو اپنا پیشوا بنا کر 319 ہجری میں شہر مکہ کو لے گیا اور قتل عام کیا۔ پھر حجر اسود کو لے گئے اور 20 برس تک اپنے قبضے میں رکھا۔ خاندان عباسیہ کا 20واں خلیفہ الرازی سالانہ روپیہ ان کو لیے دیتا تھا کہ وہ حاجیوں کو حج کرنے دے۔ ہلاکو اور منگو خان نے اس فرقہ کرمتیہ اور اسماعیلیہ کے زنوں مرد بچوں کو قتل کیا۔ ابو ریحان بیرونی نے لکھا ہے کہ کرمتی مشرقی میں وادی سندھ میں پھیل گیا اور ملتان کے بت اعظم کو توڑا۔ محمود غزنوی نے اسی فرقہ کا ملتان سے منہ کالا کیا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے بالکل خارج نہیں ہوئے۔ محمود غزنوی نے بحران کو 571 ہجری میں ملتان سے نکالا ہے، 634 ہجری میں دہلی میں ان کا زور ہو گیا تو یہاں کی جامع مسجد میں بہت آدمیوں کو قتل کیا، مگر آخر کرمتیوں میں سے کوئی باقی نہ رہا، سب قتل ہو گئے تھے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اور ایلک خان کے درمیان بہت اتحاد تھا، مگر جب سلطان محمود غزنوی دور دراز کے فاصلے پر مہم ملتان میں مشغول تھا تو ایلک خان نے ملک خراسان کو خالی دیکھا۔ تما دمگیر ہوئی۔ سیاہ وش تقین خان کو جو صاحب جیش اور اس کا خوش تھا لشکر فروان اور دے کر خراسان بھیجا اور جعفر تگین خان کو دارالملک بلخ پر سربراہ بنایا۔ اس زمانے میں سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہرات میں ارسلان جاذب اس لیے مقیم تھا کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو تو غزنی جا کر طرز اہدا سے اس کو منسوم رکھے۔ جب واقعہ پیش آیا تو وہ غزنی گیا اور سیاہوش تگین ہرات آیا اور حسن ابن نصر کو نشا پور میں استخراج مال کے لیے بھیجا۔ ایان خراسان نے یہی اس سبب سے کہ سلطان کی غیبت پر مدت گزر گئی اور کچھ اس کی خبر ان کو نہ ہوتی اور مدہوش خبریں اس کے سنتے ہی سلطان کے دشمن سے دوستی اور اتحاد شروع کیا۔ ابو العباس ابن احمد نے غزنی سے حدود بامیان تک حفظ مسالک اور ضبط ممالک میں بہت احتیاط کی اور اس حدود کے مداخل اور مخارج ہوشیار اور کارگزار آدمیوں کے سپرد کیے۔ پھر ملتان کو قاصد دوڑائے کہ اس حادثہ سے سلطان کو مطلع کرے۔ سلطان محمود غزنوی نے مہمات وائے ہند سکھپال کے حوالے کی۔ بہت جلد سلطان غزنی پہنچا اور ایک لشکر باشکوا اور کثیر نواح لے کر بحر مواج کی طرف بلخ میں آیا۔ جعفر تگین نے اس کے ہول سے ایسا بھاگا جیسے لاہور سے شیطان بھاگتا ہے اور ترمزین پہنچا۔ سلطان نے اس کے سر راہ 10,000 سپاہ دے کر ارسلان جاذب کو بھیجا۔ سیاوش تقین کنار جیون پر آیا، مگر دریا اس وقت تو گیا نہیں پڑتا، اس لیے یہاں سے پہن گیا اور مرومین پہنچا تاکہ بیابان کی راہ سے ماورائے نہر میں چلا جائے۔ ہوا نہایت گرم تھی،
سرکس گیا تو محسن ابن طاق نے اسے روکا، مگر سیاوش تغین نے اسے شکست دی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور طرفین سے بہت آدمی ہلاک ہوئے، مگر ارسلان جاذب سے ان کی سرکس میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ وہ نشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ ہر منزل میں ارسلان جاذب نے اس کا تعاقب کیا اور اس کا قافیہ تنگ کیا، اس کا مال اسباب بہت ضائع کیا۔ سیاوش تغین شمس المعاف نے قابوس سے التجا کی بہت مشکل سے بیان کی، راہ سے مرو کی راہ اختیار کی۔ ارسلان کے انتظار میں سلطان مرومین مقیم تھا۔ اس نے سنا کہ بیابان کی راہ میں سیاوش تغین اس طرف آتا ہے۔ سلطان ابو عبداللہ طاہر کو لشکر عرب کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا۔ بیابان کے اندر جہاں پانی کا نام نہ تھا، عبداللہ نے لشکر عرب سے سیاوش تغین کو جا لیا، اس کے بھائی کو 700 آدمیوں کے ساتھ قید کیا، اس کو بند گران میں غزنی روانہ کیا۔ سیاوش تغین جان بچا کر چند آدمیوں کے ساتھ ایلک خان سے جا ملا۔ اس سے ایلک کو بڑا غصہ آیا اور قدر خان نے ملک ختن کو فریاد نامے بھیجنے شروع کیے۔ قدر خان نے اپنے ملک میں دور دور سے فوج بلائی اور ماورائے نہر اور ترکستان کی فوجیں جمع ہو کر روانہ ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ خبر ملی کہ تخارستان میں یہ ہجوم ہو رہا ہے تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ ترکی خلجی ہندی افغان نے غوری لشکروں کو جمع کر کے بلخ سے 4 فرسخ پر ایک وسیع اور عریض موضوع پر فروکش ہوا۔ ایلک خان اور قدر خان بھی ان کے نزدیک اترے۔ جانبین سے جوانوں نے میدان جنگ میں جوالیانیاں شروع کی، دن بھر لڑے، رات کو اپنی اپنی جگہ پھرے۔ دوسرے روز طرفین سے اپنی میمنہ و مسیرہ اور قلب درست کر کے میدان جنگ میں آئے۔ پھر تو لڑائی ایسی ہوئی کہ کشتون کے پشتے لگ گئے اور خون کا دریا شہر میں بہنے لگا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہاتھی پر بیٹھ کر سپہ قلب ایلک خان پر حملہ کیا۔ ایلک خان کے صاحب ریاض کو ہاتھی نے گھوڑے پر سے اٹھا کر ہوا میں پھینکا اور جب نیچے گرا تو دانتوں سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ سلطان کے ہاتھی دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، فوج کے اندر گھس گئے اور گھوڑوں پر سے سواروں کو سونڈ پر اٹھاتے، نیچے گراتے اور پاؤں سے مسل ڈالتے تھے۔ ان ہاتھیوں سے ایلک خان کا لشکر سنبھلنے اور ٹھہرنے نہیں پایا تھا کہ دونوں لشکر ٹھہر گئے۔ غزنی والوں نے ایسی تیزی سے حملہ کیا، ہزاروں کی جان لی اور دشمنوں کی فوج چاروں طرف بھاگ گئی۔ جیون سے پار اتر کر اپنے ملک کو گئی۔ سن 1006 میں ایلک خان کو ایسی شکست ہوئی کہ پہر اس نے خراسان کا نام نہیں لیا۔ سلطان کو غنائم معفور ہاتھ لگی۔ تاریخ یمنی میں لکھا ہے کہ ایلک خان کو جب شکست ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے اس کے تعاقب کا ارادہ کیا۔ جاڑے کا موسم تھا، ان اطراف میں سردی ایسی پڑتی تھی کہ لشکر کے اکثر سپاہیوں میں اس کی برداشت کی تاب نہ رہتی تھی۔ اس تعاقب پر وہ راضی نہ تھے، مگر جب سلطان محمود غزنوی خود بر نصف نفیس خود اس بات میں سائی تھا تو ناچار سب کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ تیسری رات تھی کہ برف پڑی، سخت جاڑا ہوا۔ سلطان کے واسطہ ایک بارگاہ کھڑی کی گئی، اس میں انگیٹھیاں بہت جلائی گئی اور ایسی گرمی ہوئی کہ اکثر امیروں نے چاہا کہ جاڑے کے کپڑے اتار ڈالے۔ لطیفہ اس اسلام میں اور لچک آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہنسی سے کہا کہ تو باہر جا اور جاڑے سے کہا کہ تو جانکنی کس لیے کرتا ہے؟ ہم یہاں ایسے گرمی کے قریب ہو گئے کہ کپڑوں کو اتار کر پھینکتے ہیں۔ لچک کر فوراً باہر گیا، پھر آیا اور زمین پر بوسہ دے کر غرض کیا کہ میں نے سلطان کا پیغام جاڑے کے پاس پہنچا دیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ سلطان اور مقربین کے دامن تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، مگر رات ایسی خدمت کروں گا کہ کل حضرت سلطان اور ان کے مقربین کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود کرنی پڑے گی۔ کہیں میری اس حرکت سے آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ سلطان نے اس بات کو سن کر بظاہر تو اس وقت ہنسی میں ڈال دیا، مگر دل میں وہ اپنی اس عزیمت سے پشیمان ہوا اور مرجعت کا ارادہ کیا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی شب کو ہندوستان سے خبر آئی کہ سکھپال، جس کو آپ ساریہ نواسا شاہ کہتے تھے، وہ مرتد ہو کر اپنے اصلی دین پر پھر گیا۔ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ابو الفتح لودھی سے سلطان محمود غزنوی صلح کر کے جب غزنی جانے لگا
तो वो अपना कायम मुकाम राजा सुखपाल को कर गया था। यह राजा पेशावर में मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुआ था उस वक्त, और अबुल अली संजोरी के हाथ पर मुसलमान हुआ था। उसका नाम फारसी किताबों में तरह तरह से लिखा है। अब सारा आबशार नवासा शाह सुल्तान को जब ये खबर पहुंची कि नवासा शाह मुर्तद हो गया, तो सुनते ही कूच पर कूच करता हुआ हिंदुस्तान आया और दफ्तर अबू नसर ने नवासा शाह को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान उसको गजनी लाया और सारी उम्र कैद खाने में रखा और इससे बहुत सारा रुपया लिया। उसके नाम की बहुत सी मिसालें हैं, मगर सबसे बेहतर यह है कि वो राजा जयपाल का नवासा था और शाह का लफ्ज उसके नाम के साथ बोला जाता था, इसलिए नवासा शाह उसका नाम था। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।